اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وجوہات مد کا بیان۔ پہلے مدات کا ذکر ہوا ہے جس میں مد اور اس کی اقسام ذکر ہوئیں، یعنی جس مد کے ساتھ مد کا سبب نہ ہو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ سبب واقعہ اسے مد فرعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آگے اقسام ذکر ہو چکی۔ اب وجوہات کے مد کے بیان میں آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ اگر مفتوح ہے، مد عارض اور مد عارض کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو حروف مدہ پر سکون عارضی ہو، حروف مدہ پر تو اسے مد عارض، اور جہاں پہ حروف لین پر سکون عارضی اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ مد لین میں موقوف علیہ اگر مفتوح ہے تو چونکہ یہاں وقف بالاسکان ہوگا اس لیے مد کی 3 وجہ ہوں گی۔ وقف بالاسکان ہوگا۔ وقف بالاسکان کون سا ہے؟ یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے۔ جس حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دیا، یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کتنی وجہ نکلیں گی؟ 3۔ طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ جیسے تعلمون میں واو کیا ہے؟ واو مدہ۔ واو مدہ کب ہوتی ہے؟ واو ساکنہ اور اس کے ما قبل حرف پر ضمہ ہو تو وہ واو مدہ ہے۔ اور غیر میں یا کیا ہے؟ یا لین، یا ساکنہ اور ما قبل مفتوح۔ ما قبل حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ تو اس میں طول، توسط اور قصر ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عارض میں طول اولا ہے اور قصر میں لین عارض میں قصر اولا ہے۔ اس میں 3 وجہ نکلیں گی، طول، توسط اور قصر، اور تینوں جائز ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ قصر، توسط، طول یہ بھی تینوں جائز ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں تعلمون، یہ اولا ہے، ہاں جی، طول ہے۔ توسط تعلمون، اور تعلمون قصر، اور غیر قصر، پھر غیر توسط، ٹھیک ہے۔ غیر، ہاں جی، یہ مع الاسکان کے ساتھ ہے۔ طول مع الاسکان جائز ہے، توسط مع الاسکان جائز ہے، قصر مع الاسکان جائز ہے۔ اب اس میں مد لین عارض میں، مد لین میں قصر مع الاسکان جائز ہے، توسط مع الاسکان جائز ہے، اور طول مع الاسکان جائز ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض کا موقوف علیہ اگر مکسور ہو، چونکہ وقف 2 طرح سے ہوگا، یعنی وقف بالاسکان بھی ہوگا وہاں پہ اور وقف بالروم بھی ہوگا۔ وقف بالاسکان بھی ہوگا اور وقف بالروم بھی ہوگا، اس لیے مد کی وجہیں 6 نکلیں گی۔ کتنی؟ 6 نکلیں گی۔ 3 اسکان میں، 3 روم میں، جس میں 4 وجہ جائز اور 2 ناجائز ہیں۔ 4 وجہ جائز اور 2 ناجائز ہیں۔ اب الرحیم لفظ آخر میں میم ساکنہ وقف کی وجہ سے ہے اور یا مدہ ہے۔ اس میں طول مع الاسکان جائز، توسط مع الاسکان جائز، اور قصر مع الاسکان جائز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وقف بالروم، طول مع الروم ناجائز، توسط مع الروم ناجائز، اور قصر مع الروم جائز۔ اور خوف، واو لین ہے، اس کے بعد فا کا سکون عارضی، ٹھیک ہے۔ قصر مع الاسکان جائز، توسط مع الاسکان جائز، اور طول مع الاسکان جائز، اور قصر مع الروم جائز، طول مع الروم ناجائز، اور توسط مع الروم ناجائز۔ اب فائدہ کیا ہے؟ روم کی حالت میں مد اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ مد کا سبب سکون ختم ہو جاتا ہے اور حروف
حرف موقوف متحرک ہو جاتا ہے، اسی لیے وہاں پہ طول اور توسط اس میں نہیں ہوگا، روم میں نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اتنا سبق کافی ہے یا آگے چلنا ہے؟ آگے چلنا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ اگر مضموم ہوگا تو وقف چونکہ 3 طرح کا ہوگا، یعنی وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام، اس لیے مد کی وجہ 9 نکلیں گی، 3 اسکان میں، 3 روم میں اور 3 اشمام میں، جس میں 7 وجہ ہیں جائز اور 2 ناجائز۔ 3 اسکان کی جائز ہیں اور 3 اشمام کی جائز ہیں، اور روم کی 3 نہیں 1 جائز ہے، 2 ناجائز ہیں، کیونکہ وہاں پہ وقف نہیں ہوتا۔ جیسے نستعینو، جیسے نستعینو، اس کے وقف بالاسکان کا تو نستعین پڑھا جائے گا، وقف بالاشمام کریں گے نستعین، ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ ہوگا، ساکن ہو جائے گا، اور جب وقف بالروم کریں گے تو کیا ہوگا؟ نستعین، ہلکا سا نو ہوگا، اسی لیے چونکہ وہ وہاں پہ وقف نہیں ہے، اسی لیے وہاں پہ طول اور توسط نہیں ہوگا۔ 9 وجہ نکلیں گی، 9 میں سے 7 جائز اور 2 ناجائز۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مد متصل، مد منفصل کی مثالیں ہوں گی، اور وہ اگر اکٹھی ہو جائیں پھر مد کی ضربی وجوہات کے اعتبار سے یہ انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔